الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو جب آپ سنیں گے تو سن کر آپ کو مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم درود پاک کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ان عاشقان رسول کے واقعات کو پڑھتے ہیں، جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہم رشک کرتے ہیں ان خوش نصیبوں کی قسمتوں پر کہ وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، کہ ان پر کتنی زیادہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں، وہ کیسے کیسے انعامات سے نوازے جاتے ہیں، اور ہم رشک کرتے ہیں اور ساتھ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم پر بھی ایسی کرم نوازیاں ہوں، ہم پر بھی ایسے انعامات کی بارشیں نازل ہوں۔ آج جس عاشق رسول کا میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، یہ میرے دوست بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اور ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ جب آپ ان کی درود سٹوری سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، رشک کریں گے ان کی قسمت پر، اور تعجب کریں گے، حیران ہوں گے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا اتنا نوازا جاتا ہے۔ کیا آج کے دور میں بھی ایسے عاشقان رسول، ایسے عاشقان درود پائے جاتے ہیں کہ جن پر اتنی زیادہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں؟ یہ وہ عاشق رسول ہیں، یہ وہ عاشق درود ہیں کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ فلاں مہینے سے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دینا۔ اللہ اکبر! تصور کریں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک فلاں مہینے سے شروع کر دینا۔ اور پتہ ہے آپ کو، ان میں 2 عادات مجھے بڑی پسند ہیں۔ سٹوری تو ان کی سناتا ہوں میں آپ کو۔ ان کی 2 عادات بہت زبردست ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں، اور دوسری عادت یہ کہ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور بالخصوص یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک سے بڑی ہی محبت رکھتے ہیں، بڑی ہی عقیدت رکھتے ہیں۔ اور بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی دیوار پر بھی آویزہ کیا ہوا ہے، اور جب بھی پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اے مولا کرم فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال پاک کی برکت سے مجھ پر یہ شفقت فرما، مجھ پر یہ کرم نوازی فرما۔ اور پھر جو اتنے سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، جو اتنے زیادہ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر کیسے کیسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میری درود سٹوری یہ ہے کہ میں شروع میں مختلف درود پاک پڑھا کرتا تھا، کبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ، کبھی درود ابراہیمی پڑھا کرتا تھا، کبھی مختلف درود پاک پڑھ لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا 1.25 لاکھ مکمل کروں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ بس حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی نظر مجھ گناہگار پر پڑ جائے، بس حضور کی توجہ مجھے حاصل ہو جائے، اس نیت کے ساتھ میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میرا پہلا 1.25 لاکھ اس درود پاک کا مکمل ہوا تو رات کو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے احرام پہنے ہوئے طواف کر رہا ہوں۔ میں نے خود کو احرام پہنے ہوئے طواف کرتے دیکھا، اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر مجھے ایک بزرگ ہستی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ میں ان کی دست بوسی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ منظر بدلتا ہے، وہی بزرگ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بھی موجود ہیں۔ میں دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ان کے پاس ایک نورانی تاج ہوتا ہے، اور جس کے اوپر سبز کلر سے، سبز رنگ سے کلمہ طیبہ شریف لکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ بزرگ وہ نورانی تاج مجھے پہناتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور پھر کچھ خاص مخلوقات کو میری خدمت پر، میری حفاظت کے لیے معمور کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ!
پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب صبح اٹھا خوش ہو گیا، پھر میں نے 1.25 ایک مزید پڑھنا شروع کیا، پھر میں نے 1.25 اسی درود پاک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پڑھنا شروع کیا، اور کوئی حاجت کی نیت نہیں تھی کہ بھئی میری فلاں پریشانی دور ہو یا فلاں حاجت پوری ہو، کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے بس حضور توجہ فرما لیں، بس حضور کرم نوازی فرما لیں، بس حضور کی میٹھی نظر پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوسرا 1.25 شروع کیا، اور جب میرا دوسرا 1.25 کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد جب میرا دوسرا 1.25 کمپلیٹ ہوا تو میں نے اس درود پاک کا تحفہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے بعد پھر مجھ پر کرم ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا دست بدستہ درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روضہ رسول کے سامنے کھڑا درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور پھر وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مقدس ہستی بھی موجود ہے، اور ان کے ساتھ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی رونق افروز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ آپ کے دونوں شہزادے حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ منظر بدلتا ہے، اور میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف جا رہا ہوں، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی طرف سے میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے قبر مبارک کے قریب حاضر ہوتا ہوں۔ جب حاضر ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک اپنی برکات لٹا رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک نہایت ہی ملائم اور چمکدار صاف شفاف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب داخل ہوا، میں نے داخل ہونے کے بعد جیسے ہی حضور نبی پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین کی زیارت کی تو والیحانہ لپک کر میں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی قدم بوسیاں شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، غور کریں کتنی خوش بختی اور شرف کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس شخص کے لیے کہ جسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو۔ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی قدم بوسی کرتا جاتا، روتا جاتا، کرتا جاتا، روتا جاتا، جی بھر کر میں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی قدم بوسی کی، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے 2.25 کمپلیٹ ہوئے، اس کے بعد میں نے تیسرا 1.25 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شروع کیا، اور اس دوران میں نے نیت بھی کی کہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، اور پھر میری خواہش تھی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام اجازت عطا فرما دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تیسرا 1.25 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل کیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد حضرت صوفی طارق میاں دامت برکاتہم العالیہ اور میرے دادا مرشد حضرت خواجہ عثمان میاں اور بابا تاج الدین اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رونق افروز ہیں، اور مجھ سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ تمہارا 1 کروڑ درود پاک کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے کہ جیسے اجازت ملے گی تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو پھر اس کے بعد میں نے 1.25 مرتبہ درود پاک مزید پڑھنے کی نیت کی، کہ اس نیت کے ساتھ کہ کرم ہو اور مجھے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں تو کیسے عاشق کتنے زبردست عاشق رسول کے اس نیت سے پڑھ رہے ہیں 1.25 کہ حضور کرم فرما دیں، کیونکہ میرا معاملہ تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے نا، بس حضور کرم فرما دیں اور اجازت عطا فرما دیں کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک میں پڑھ لوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے چوتھا 1.25 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل کیا تو اس کا تحفہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا۔ پھر اس کے بعد خواب میں نے کیا دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سنہری جالیوں سے میں اندر داخل ہو رہا ہوں،
سبحان اللہ۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نورانی چہرہ سجائے رونق افروز ہیں۔ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی قدم بوسی کرتا ہوں، دست بوسی کرتا ہوں، اور پھر حضور نبی پاک علیہ السلام میرے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور میری پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میری پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول غور کریں، یہ عاشق رسول، یہ عاشق درود اتنے خوش نصیب، اتنا زیادہ نوازے گئے۔ پتہ ہے کیا مقصد؟ ایک ہی تھا، اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی۔ آج ہم ہے نا، ہم جب کچھ وظائف پڑھتے ہیں تو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے، ہماری فلاں پریشانی دور ہو جائے، لیکن ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی تھا۔ تو جب اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو کرم ہو ہی جاتا ہے۔ اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ 3 لاکھ آپ بھی پڑھیں، 1.25 خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، 1.25 حضور نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ کے حصول کے لیے، اور پھر تیسرا 1.25 آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم نوازی فرما دے اور آپ پر رحمت کے دروازے کھول دے اور آپ کو اپنے خاص اور پسندیدہ ہدایت یافتہ، مغفرت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے اور آپ کے سارے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائے اور آپ کے تمام پریشانیاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ نیک، متقی، پرہیزگار، با حیا، سنتوں پر چلنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔